الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأقبلناه وكان رفيقا رحيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، 2 ہفتہ پہلے بھی آپ کے سامنے یہی حدیث پڑھی تھی، اور اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں بھی میں نے پہلے عرض کی تھی. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ، ہم چند نوجوان آدمی تھے، تقریباً سب ہم عمری تھے. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 20 دن تک رہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس روایت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، کسی کے پاس جانا چاہیے. علم دین حاصل کرنے کے لیے جہاں بہت سارے ذرائع ہیں، اس میں ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی کچھ حاصل کرنا چاہے تو کسی کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑے گا. آدمی کسی کی صحبت میں رہے گا، اس کے رات دن کے اعمال کو دیکھے گا، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اس کی صحبت میں برکت سے اللہ تعالیٰ علم دین عطا فرمائے گا. اور دیکھو روایت میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ یوں فرمانے وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ، ہم سب نوجوان تھے. معلوم ہوا علم دین حاصل کرنا، دین کی کچھ دین باتیں حاصل کرنا اس صرف بوڑھوں کا کام نہیں، جوانوں کا کام ہے. جوانوں کو چاہیے اہل اللہ کی صحبت میں جائے، اہل اللہ کے پاس بیٹھے، علماء کے پاس جائے، علماء کی صحبت میں بیٹھے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 20 دن رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کو اپنا گھر یاد آ رہا ہے. یہ صحابی فرماتے تھے کہ ہم میں سے کچھ لوگ شادی شدہ بھی تھے، ہمارے دل میں اپنے اہل و عیال سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی. نبی علیہ السلام نے بانپ لیا، نبی علیہ السلام نے جان لیا. اور نبی علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے بھی رفیقا رحیما، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے، بہت زیادہ شفقت کرنے والے تھے. اس کے ذریعے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ جو معلم ہوتا ہے، پڑھانے والا ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، امیر صاحب ہوتے ہیں، جن کے پاس لوگ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، انہیں بہت زیادہ مہربانی اور شفقت کے ساتھ اپنے پاس آنے والے طلباء کو، اپنے پاس آنے والے لوگوں کو بہت محبت اور شفقت کے ساتھ دین کی تعلیم دینا چاہیے. جیسا اپنا آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ تعلیم دیتا ہے. ایک استاد کی ذمہ داری
ایک تعلیم ایک امیر صاحب کی ذمہ داری، ایک گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے، لوگ اس کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے، اس کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ دین کی تعلیم دے۔ یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ کی جلیل القدر نبی ہے۔ فرعون اس وقت روئے زمین پر اللہ کا سب سے بڑا دشمن، اس وقت کے نبی کا سب سے بڑا دشمن، اپنے آپ کے لیے رب کا دعویٰ کرنے والا، وہ تو کہتا تھا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکا ہے، ان کو پکڑو، ان کو گرفتار کرو، ان کو قتل کر دو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیجئے، میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ، اذهبا تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس۔ دو نبیوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو بھیج رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا لفظ استعمال فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تم دونوں جا رہے ہو، تم نبی سے بات کرنا قَوْلًا لَيِّنًا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہہ سکتے تھے جب تم جا رہے ہو اپنے بھائی کو لے کر تھوڑا سختی سے بات کرنا، نہیں، حالانکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن، رب کا دعویٰ کرنے والا، بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیج رہے تو ساتھ میں کہہ رہے کہ دونوں کو کہا تم دونوں جاتے ہوئے یاد رکھنا قولا لینا، نرم بات کرنا، نبی سے پیش آنا۔ کیا فائدہ بیان کیا؟ لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے ہم نبی سے بات کریں گے وہ کچھ نصیحت حاصل کر لے گا یا کم سے کم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو جائے گا۔ دین کی تعلیم دینے والوں کے لیے، دین کا سبق سکھانے والوں کے لیے، ایک معلم کے لیے، ایک پڑھانے والے کے لیے ایک بہت اچھی تعلیم دی کہ رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ تعلیم دینا۔ قرآن میں ایک جگہ پر کہا گیا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ استعمال فرمایا، معلوم قرآن کی تعلیم دینے والے میں بھی رحمت و محبت و شفقت ہونی چاہیے، مہربانی کے ساتھ۔ یہ صحابی خود بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا، ہمیں اپنا گھر بار یاد آ رہا ہے، اور آگے فرمائے وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، نبی علیہ السلام تو بہت زیادہ مہربانی کرنے والے تھے، بہت زیادہ رحمت و شفقت کا معاملہ کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ غریبان یاد آ رہا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اہل و عیال کے پاس جاؤ۔ اور اس سے ایک دوسرا سبق جو میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھو یہ صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بہت کم دن کے لیے آئے، 20 دن کے لیے آئے، لیکن جب انہیں ان کا گھر بار یاد آیا نبی علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ۔ گویا نبی علیہ السلام علم دین حاصل کرنے والے، دین کے شعبوں میں لگنے والے، مختلف شعبوں میں خدمت کرنے والے، ہر ایک کو یہ تعلیم دینا چاہ رہے آپ کو علم دین تو حاصل کرنا ہی ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، اپنے اہل و عیال کی بھی دیکھ بھال کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دین کے شعبے میں لگے اور اپنے اہل و عیال سے غافل ہو گئے۔ اہل و عیال کی طرف توجہ رکھنا۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس سے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے انہیں سے نصیحت فرمائی، نبی علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی فَعَلِّمُوهُ وَقُلُوهُ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي۔ پہلی نصیحت یہ کہ تم یہاں سے جا تو رہے ہو، تم نے یہاں رہتے ہوئے کچھ دین کی باتیں سیکھی ہے، میرے اعمال کو تم نے دیکھا ہے، میری روزمرہ کی زندگی کو تم نے دیکھا ہے،
فعلموہم، یہ نہیں کہ تم اس کو اپنے تک ہی محدود رکھنا، فعلموہم، تم خود دوسروں کو بھی سکھانا، امروہم، اپنے اہل و عیال کو بھی ان سب چیزوں کی تعلیم دینا. ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، ہر والد کے لیے، ہر باپ کے لیے، ہر ذمہ دار کے لیے، ہر دین کے شعبے میں لگنے والے کے لیے بہت بڑا سبق ہے. کوئی اللہ کے راستے میں چلے گیا، 3 دن کے لیے چلا گیا، 40 دن کے لیے چلا گیا، کوئی خانقاہ میں چلا گیا، کوئی پڑھنے پڑھانے کے لیے چلا گیا، اس سب کے لیے سبق ہے. آپ نے ان 3 دن کے اندر، آپ نے ان 40 دنوں کے اندر، یا آپ نے خانقاہ میں لے کر، مدرسے میں لے کر، اپنے استاد کے جو اعمال کو آپ نے سیکھا ہے، اپنے تک محدود مت رکھنا، فعلموہ، اپنے عیال کو بھی اس کی تعلیم دینا، کو بھی سکھانا، انہیں بھی حکم کرنا. آج اس سے بھی بڑی کوتاہی ہے. باپ کو دیکھو تو دین کا دعوے دار ہے، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور اپنے عیال کے سلسلے میں غافل ہے. یاد رکھیے، ہم نے جو کچھ دین سیکھا ہے، اگر ہم اپنے اولاد کو سکھائیں گے، اپنے اولاد کو اس کی تعلیم دیں گے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. حدیث یاد آ گئی، شاید پہلے بھی عرض کی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، انقطع عنہ عمله، آدمی کے نامہ اعمال اس سے ختم ہو جاتے ہیں. آدمی کی آنکھ بند ہو گئی، اس کے نیک اعمال کے لیے. اس حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. پہلی چیز نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، صدقۃ الجاریہ. کوئی بھی نیک اعمال ایسا کیا، مثال کے طور پر مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کئی ہسپتال بنا لی، یہ جب تک روئے زمین پر یہ مسجد موجود رہے گی، یہ مدرسہ موجود رہے گا، یہ قبرستان موجود رہے گی، جتنے نیک اعمال اس میں ہوتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس بندے کو جس نے اللہ کے لیے اس کو وقف کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے. نیک اعمال ایسے. دیکھو نماز ایسی ہے، آدمی زندہ ہے، نماز پڑھے گا تو ثواب ملے گا. انتقال ہو گیا، نماز کا ثواب بند. تلاوت کرتا ہے، اس کا ثواب بند. لیکن یہ صدقہ جاریہ، اس کا ثواب ہمیشہ حاصل ہے. دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، علم ينتفع به، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے. مجھے ایک دین کی بات معلوم ہو گئی، میں نے آپ کو بتا دی، جب تک آپ اس روئے زمین پر میرے انتقال کے بعد بھی اس نیک کام کو کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال کا سو ثواب کو لکھتا رہے گا. ایک استاد نے پڑھا دیا، ایک معلم نے پڑھا دیا، ایک کتاب پڑھا دی، قرآن کریم پڑھنا پڑھانا سکھا دیا، طالب علم پڑھتا رہے گا، بڑی عمر تک پڑھتا رہے گا، یا کسی اور کو سکھاتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اسے ثواب ملتا رہے گا. اور تیسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ولد صالح، ایک اولاد. آدمی نے اپنے اولاد کو نیک بنایا، اولاد کو نیک بنانے کے لیے محنت کی. باپ دنیا سے چلا جائے گا، یہ نیک بیٹا اس روئے زمین پر جب تک نیک اعمال کرتا رہے گا، اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق لکھا ہے، ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے. بعض اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے بہت کچھ اعمال کشف وغیرہ کے ذریعے سے بتا بھی دیا گیا. قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ موتیاں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ مردے اپنی قبروں سے نکل کر ان موتیوں کو لے رہے، اس موتیوں کو چن رہے. سب مردے لے رہے، ایک مردے کو دیکھا اور چن نہیں رہے، ویسے ہی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے.
مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بیٹھے ہوئے مردے سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، لوگ کیا اٹھا رہے ہیں؟ اس بندے نے کہا کہ یہ جو موتی پھر پڑے ہوئے ہیں یہ وہ چیز ہے، وہ ثواب ہے جو زندہ لوگوں نے اپنے اپنے مردوں کے لیے پہنچایا ہے اور ان کے لیے اشارے ثواب کیا ہے، یہ سب کے سب اس ثواب کو، اس اعمال کو چن رہے ہیں۔ ایسا فرماتے میں نے اس بندے سے پوچھا کہ سب موتیوں کو چن رہے ہیں، آپ کی موتی کو چن نہیں رہے؟ وہ بندہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ میرا بیٹا روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتا ہے اور مجھے اس کا ثواب پہنچاتا رہتا ہے اور مجھے دوسروں کے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا روزانہ قرآن کریم مجھے ثواب پہنچانے کی نیت سے پڑھتا ہے اور اس کا ثواب خصوصی طور پر مجھے پہنچتا رہتا ہے، مجھے کسی اور کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مجھے موتیوں کو چننے کو انتخاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مفتی صاحب فرماتے نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کہاں پر رہتا ہے؟ اس مردے نے کہا کہ میرے بیٹے کا نام یہ ہے، وہ حلوائی کی دکان پر بیٹھتا ہے، روزانہ حلوہ بیچتا ہے۔ صبح ہوئی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں تلاش کرتے ہوئے حلوائی کی دکان پر گیا، ایک بندے کو دیکھا، اس کے ہوش برابر حرکت کر رہے، ہوٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے ہوٹ کیوں اتنے حرکت کرتے ہیں، کیوں ہل رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میرے والد نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، میں روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتا ہوں اور اپنے والد کے لیے سارے ثواب کرتا ہوں، اس کو ثواب پہنچاتا ہوں۔ چند دن گزرے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند دن کے بعد میرا اس قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ اسی طرح مردے باہر نکلے ہوئے ہیں اور کچھ موتیاں چن رہے ہیں، لیکن میں نے آج دیکھا کہ وہ بندہ جو پہلے آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا موتیاں نہیں چن رہا تھا، آج اس بندے کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بندہ بھی موتیوں کو چن رہا ہے، موتیوں کو نکال رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے پوچھا کہ کیا؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرے بیٹے کو میں نے حافظ قرآن بنایا تھا، وہ روزانہ قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب مجھے پہنچایا کرتا تھا، لیکن آج اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب اس کا انتقال ہو اس لیے میں موتیوں کا انتخاب کر رہا ہوں، موتیوں کو چن رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں صبح ہوئی، میں پھر حلوائی کی دکان پر جا کر دیکھا اور لوگوں سے معلوم کیا، پتا چلا کہ اس بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے ہم نے جو دین کی باتیں سیکھی، جو علم سیکھا، ہم نے اگر اپنی اولاد کو نیک بنایا ہوگا، دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہوگا، حافظ قرآن بنایا ہوگا، عالم دین بنایا ہوگا، یہ نیک اولاد جب تک روئے زمین پر رہے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ اولاد ہمارے لیے سارے ثواب کریں گے، ہماری قبروں پر آ کر ہمیں کچھ ثواب پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، بعض مفسرین نے قرآن کریم کی آیت والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر عملا، اس کی تفسیر میں ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جیسے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، ایک بیٹی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگی، رونا دھونا شروع کرے گی، اپنے والد کے متعلق سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی اے اللہ یہ میرا وہ باپ ہے جس نے میرے اوپر محنت کی ہے، میرے لیے اس نے کمایا ہے، مجھے نیک بنانے کی کوشش کی ہے، اے اللہ میں اس کے لیے سفارش کرتی ہوں، اے اللہ اس کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دے۔
اللہ تعالیٰ جب اس لڑکی اور اس بیٹی، جس بیٹی کے لیے باپ نے محنت کی، اس کو نیک بنانے کی کوشش کی، اس کی اچھی تربیت کی، جس بیٹی کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، وہی بیٹی کل اس باپ کو جہنم سے نکالنے کا اور جنت میں پہنچنے کے لیے سفارش کرے گی۔ اور وہ اپنے اولاد کو نیک بنانا چاہیے۔ جو دین ہمارے والدین کے واسطے سے، ان کی محنت سے، ہمارے اساتذہ کے واسطے سے ہم تک پہنچائے، تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دین ہے، ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دین موجود ہے۔ ہر باپ کے پاس ہے، ہر ماں کے پاس موجود ہے، ہر گھر کے دادا کے پاس موجود ہے، ہر گھر کے نانا کے پاس موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبروں میں آ کر ہم جب اپنی قبروں میں چلے جائیں ہمیں نیک اعمال کا ثواب ملتا رہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ شاہدوں سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو ایسا نیک بنائے ہم قبروں میں چلے جائیں اور ہمارے لیے اثار ثواب کا ذریعہ ہو جائے، ہمارے لیے ذخیرہ عافیت کا ذریعہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کی دعائی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا